السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے زوال ملت کے اہم اسباب. حق و باطل کی کشمکش ازلی سے ہر دور میں باطل حق سے نبرد آزما رہا ہے، مگر آج یہ کشمکش پورے عروج پر ہے. آج باطل کی تمام طاقتیں محدود منظم ہو کر ہلاکت خیز ہتھیاروں اور تباہ کن منصوبوں کے ساتھ ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہے اور انتہائی عیاری اور بدترین سازشیں کر کے ملت کو اپنی زندگی، اپنی درندگی اور سفاکی بربریت اور ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے. ان سازشی ٹولوں کا منصوبہ اور ارادہ یہ ہے کہ سب مل کر اہل اسلام کو اس قدر مجبور اور بے کس بنا دیں کہ وہ پھر کہیں سر نہ اٹھا سکیں. یا تو صفحہ ہستی سے ہی ان کو بالکل مٹا کر ہی دم لیں، یا اگر یہ ملت زندہ بھی رہے تو مقصود مقہور اور مغلوب، بے دقت، بے اثر اور دست نگر ہو کر اس طرح زندہ رہے کہ عالم انسانیت میں نہ اس کا کوئی رول رہے اور نہ اس کا کوئی آواز ہو. سورہ ابراہیم آیت نمبر 40/6 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. سورہ ابراہیم. انہوں نے زبردست سازشیں کی اور ان کی ہر سازش کا اللہ کے پاس توڑ ہے، اگرچہ ان کی سازشیں اس غضب کی ہیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے. بلا شبہ اللہ کے پاس ان سفاک ظالموں اور درندہ صفت جابروں کی ہر سازش کا توڑ ہے. وہ چاہے تو ان کی تمام سازشیں انہی پر لوٹا دے اور دم بھر میں ان کو تہس نہس کر دے، مگر ایسا کرنا اللہ کی سنت نہیں ہے. اس دنیا کو اس نے امتحان گاہ بنایا ہے. اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. یہاں جو کچھ
ہوتا ہے اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر قوم کو عمل و اختیار کی آزادی دے رکھی ہے، اور عزت و ذلت، پستی و بلندی، عروج و زوال کے اصول و ضابطے مقرر کر رکھے ہیں۔ انہی اصولوں اور ضابطوں کے تحت کوئی قوم اقتدار پاتی ہے اور کوئی قوم اقتدار سے محروم کی جاتی ہے، کوئی عزت کی بلندیوں پر پہنچتی ہے اور کوئی پستی کے گڑھے میں ڈھکیلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی سنت کے مطابق ان کے بنائے ہوئے قانون عروج و زوال کے تحت اللہ کی حکمت اور قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ آج ملت اسلامیہ کے خلاف باطل پرستوں نے متفق ہو کر یلغار کر رکھی ہے، اور ملت جس پستی اور ذلت، بے قدری اور عبرتناک ذبح حالی میں مبتلا ہے، یہ وقتی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی اسباب وجود ہیں، اسباب وجود ہے، اور اللہ کی سنت کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یوں تو یہ سارے ہی اسباب اس لیے ہیں کہ ملت کے درد مند اور باشعور افراد وہ جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، ان اسباب کو دور کریں اور ملت کو ذلت و مسکنت کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن ان اسباب میں سے دو سبب نہایت ہی اہم ہے اور اس لائق ہے کہ ان کو اولین توجہ کا مستحق سمجھا جائے۔ پہلا ملت کا افتراق اور انتشار، دوسرا وہن یعنی حب دنیا اور موت کا خوف، دنیا سے محبت اور موت سے ڈر۔ یہ دو روگ ہیں جو کسی ملت میں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس نے تباہی، پستی، ذبح حالی اور ذلت سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس غیر مذلت سے ملت کو نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ملت کے دانشوران ان حالت کا ماتم کرتے رہیں اور مرثی تصنیف کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ وہ نہایت ہوش مندی اور سنجیدگی سے ان دونوں اسباب کا جائزہ لیں اور ملت کو ان لوگوں سے نجات دلانے کے لیے تسلسل کے ساتھ منفی اور مثبت کوشش و کاوش کریں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان لوگوں کا علاج کرنے کے لیے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں کھپا دیں۔ آج باطل کی تمام چھوٹی بڑی طاقتیں متحد اور منظم ہیں کہ اور سب نے مل کر ملت اسلامیہ کے خلاف اجتماعی یورش کر رکھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان طاقتوں میں باہم بھی اپنے مفادات اور اغراض کے لیے اختلاف ہے، اور یہ بھی واقعہ کہ اختلاف شدید ہے، لیکن یہ حقیقت نفس النہار کے سورج سے زیادہ روشن ہے کہ جہاں تک ملت اسلامیہ کا سوال ہے، ملت سے بعض اناد رکھنے اور ملت کے خلاف الغار کرنے کے معاملے میں یہ ساری طاقتیں متحد و متفق ہیں۔ اس معاملے میں ان کے درمیان کوئی ادنا اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے تو گویا یہ سب ایک ہی ملت اور ایک ہی طاقت ہے۔ ملت اسلامیہ کا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم باہم فرقوں، گروہوں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ فرقے کے خلاف اور وہ جماعتیں بھی ہیں جو مسلمانوں کی چھوٹی بڑی حکومتیں بھی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، مگر اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے متفق الغار کے مقابلے میں ان کے درمیان اتفاق و اتحاد نہیں، بلکہ پستی کی انتہا یہ ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں اپنی ہی بھائیوں کو تباہ کرانے اور تماشا دیکھ کر خوش ہونے کی ذلت میں مبتلا ہے۔ ملت کے اس ذلت انگیز روگ نے اس کی دھاک اور ساکھ بھی ختم کر رکھی ہے، اور اس کی عبرتناک ذبح حالی اور پستی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی اپنی نصرت و رحمت کا ہاتھ اس پر سے اٹھا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمایت اور نصرت سے محروم ہو جانے والی قوم کا جو حال ہوتا ہے وہی حال اس ملت کا ہو رہا ہے۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، بس ہم اپنے نفس کے شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دشمنان دین ملت
ہر طرف سے ملت پر یورش کر رکھی ہے، وہ اپنی انتہائی حقیر اور اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے جو چاہے اور جس طرح چاہے کر رہے ہیں، بلکہ اپنی عیاری اور سازش سے ملت کے گروہوں اور حکومتوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ملت کے گروہ اور حکومتیں انتہائی گھٹیا مفادات کی خاطر دین ملت کے عظیم ترین اور وسیع ترین مفادات کو مد نظر رکھ کر نظر انداز کر کے ان کا شکار ہو رہی ہے، اور دشمنان اسلام دین ملت کو تاراج کرنے کے لیے اس طرح آزادی کے ساتھ دن دنا رہے ہیں، اور شیطان اور اس کی ذریت بھی اوش بدا ہے۔ یہ ظالم نہ حدود و قیود کے پابند ہے، نہ حق و انصاف کا انہیں لحاظ ہے، نہ کسی عہد و میثاق کا انہیں خیال ہے، نہ ان کے سینوں میں انسانیت کا کوئی درد۔ یہ انسانوں پر وہ ظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں کہ درندے بھی شرما جائیں۔ یہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں کے ساتھ وہ انسانیت سے سلوک کر رہے ہیں کہ انسانیت شرمسار ہو رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کی عبرتناک تصویر یہ ہے کہ وہ سب گوارا کر رہی ہے، ہر ذلت اور ہر رسوائی سے اسے برداشت ہے، ہر ظلم اور ستم سہنے کے لیے وہ آمادہ ہے، ہر طاقت کی طرف تعاون و طلب نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ہر بودے سہارے کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، اور ہر تدبیر اپنانے کے لیے تیار ہے، لیکن تیار نہیں ہے تو صرف اس لیے کہ وہ متحد اور متفق ہو کر اپنے مسائل حل کرے، پوری ملت منظم ہو کر دشمنان دین کے الغار کا مقابلہ کرے۔ ان میں یہ ہمت اور کشادگی نہیں ہے کہ اپنی معمولی اختلافات ختم کر کے یکجا ہو جائیں، اپنے حقیر مفادات کو ملت کے وسیع تر مفاد کے لیے قربان کریں، اور سب مل کر اور منظم ہو کر اپنے دشمن کو للکاریں۔ عقل حیران ہے کہ امت بیضا کہاں پہنچ گئی ہے۔ کتاب و سنت میں ملت کی اتحاد اور اتفاق، اخوت اور تنظیم کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اسی کو ایمان کا تصریح تقاضا اور اسلام کے سب سے بڑی دین بتایا گیا ہے۔ اس کو ملت کے دکھوں کا مداوع، ذلت و پستی سے نکلنے کا ذریعہ اور عروج و سر بلندی کی شاہراہ قرار دیا گیا ہے، اور ہدایت کی گئی ہے کہ بود کمزور اور فانی سہاروں کی طرف ہرگز نہ دوڑو، اللہ حی و قیوم سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اسی پر کامل اعتماد کرو، اللہ کی دین کی بنیاد پر متحد منظم ہو کر دشمنان ملت کی الغار کا مقابلہ کرو۔ اجتماعیت تمہاری بنیادی ضرورت، تمہارا دینی شعار، تمہاری قوت و شوکت، تمہارے تعلق باللہ کی علامت ہے، لہذا تم رشتہ توحید کی بنیاد پر منظم اور متحد ہو جاؤ، فرقوں، گروہوں، ٹولیوں میں بٹ کر نہ رہو، ہر سطح پر خود کو بغض و عناد اور کینہ کپٹ سے محفوظ رکھو۔ تمہاری ذلت و رسوائی، پستی اور بے دقتی کا بڑا سبب یہ ہے کہ تم فرقوں، گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے ہو۔ تمہاری کتنی ہی حکومتیں ہیں، لیکن وہ اپنی ادنا اور حقیر ترین مفادات اور اغراض کے لیے ایک دوسرے سے برسر پیکر ہے۔ آپس میں ٹکرانے والی قوت کو اپنے ہاتھوں پارا پارا کرنے والی امت بھلا منظم اور متحد کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری مسجدیں الگ، ہمارے مصلے الگ، ہمارے عبادت گاہیں الگ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر منہ پھیرائے، جو مسلمان جسے پسند کرتا ہے اسے سلام کرے، اور جسے پہچانتا نہیں اسے منہ پھرا لے۔ آج یہ دور چل رہا ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان پٹے جا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم ایک منظم جماعت نہیں ہے، ہماری جماعتوں کے اندر ہی فرقے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، ذرا جھانک کر دیکھو ہماری جماعتوں کے اندر کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ کیوں ٹکڑے ہو گئے؟
میرے بھائی میرے دوست کیوں ٹکڑے؟ ذرا غور کرو، اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے، عقل سلیم بھی دی ہے، سمجھنے کا مادہ بھی دیا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا تو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی ساری باتیں تمہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، گھریلو باتیں پوری سمجھ میں آ جاتی ہے، شادی بیاہ کی باتیں پوری، رسم و رواج کی باتیں پوری سمجھ میں آتی ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتی تو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ساتھ جٹنا، ایک توحید پر قائم رہنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ دین کا اصول ہے۔ کیا ہم لوگ اس پر ڈٹ کر جمے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرا ملا الگ، تیرا ملا الگ، میری کتاب الگ، تیری کتاب الگ۔ پہلے حدیث کہاں تھی، بخاری کہاں تھی، اب کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر! کیسے شیطانی الفاظ جو شیطانی وسوسوں کے ذریعے سے انسان کے دماغ میں آتے ہیں، بلا جھجک زبان سے کہہ دیتا ہے کہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، حدیث بتایا گیا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا حوالہ بخاری سے۔ یہ بخاری کہاں سے آ گئی حضرت؟ کون لکھے سے بخاری؟ ارے بیوقوف، تجھے کیا معلوم بخاری کون لکھے؟ سارے دنیا کے علماء کرام مل کر اس کا متفقہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی معتبر کتاب ہے تو بخاری اور مسلم ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا میرے بھائی۔ اسی لیے کبھی حدیث کا نام لیا جائے تو بیکار کی زبان سے کوئی الفاظ نہ کہو کہ تمہیں حدیث سمجھ میں نہیں آئی، سمجھنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے حدیث میں ہوگا، ہمیں معلوم نہیں حضرت۔ دیکھو سا جی، حدیث بخاری کا بخار آ گیا سننا۔ کیا ہمارے علماء کو حدیث معلوم نہیں؟ تمہارے علماء کو معلوم ہے؟ دیکھو حدیثیں موجود ہیں، بہت سے حدیث، صحیح حدیث موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھ دیا کرتے تھے، لکھا کر محفوظ کیا گیا۔ جب سے آج تک وہی حدیث موجود ہے اور قیامت تک حدیث موجود رہے گی۔ جس طرح قیامت تک قرآن موجود ہے، اسی طرح قیامت تک حدیث موجود رہے گی۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑ لو، تو پھر دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں آ کر اس کے دانت کھٹے کرنے کا عزم، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمنوں کی الغار کے مقابلے میں سب بستہ ہو جاؤ اور متحد اور منظم ہو کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ آج دشمن چاروں طرف سے ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہم ہائے ہائے کرتے بیٹھے ہوئے۔ ہم بڑے بڑے علماء کے کمیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، ہمارے علماء کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علماء کرام ہی فرقوں میں بٹا چکے ہیں مسلمانوں کو۔ عوام تو کیا کرے گی؟ عوام معصوم ہے، عوام اتنا علم نہیں رکھتی جتنا کہ علماء رکھتے ہیں۔ یہ علماء آپس میں لڑوا کر فرقے بنا دیے۔ سوچو میرے بھائی، سوچو ذرا، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن کا ترجمہ جانا تو صحیح، اردو کو تو تم نے اپنے پیروں تلے زندہ جلا دیا، دفن کر دیا۔ اردو زبان تو تم بولتے ہو مگر تمہارے گھروں میں اردو کتاب پڑھی نہیں جاتی۔ پھر بھی ہم مسلمان، ہم اردو بولنے والے، اردو سے نفرت مسلمان کو ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اپنے بچوں کو تم کیا اردو پڑھاتے ہو؟ یہ یہودیوں کی پڑھائی، عیسائیوں کی پڑھائی، جو جہنم کو لینے کو جانے والی پڑھائی، انگریزی تعلیم سے دیکھ کر تم سمجھتے ہو کہ میرا بچہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیاب نہیں، یہ ذلیل ہو گیا ہے۔ کامیابی تو قرآن اور حدیث میں ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، موت کے بعد کی دنیا کے تعلق سے یہ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، قرآن اور حدیث کی تعلیم، اسے تم نے بھلا دیا ہے۔ میرا بچہ انگریزی پڑھ لیا، ڈگری لے لیا، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، خاندان بھی خوش، 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے اور بھی خوش، بنگلہ، کار، جائیداد، شادی کرتا ہے تو وہ لڑکی بھی 2 لاکھ کمانے والی اور بھی خوش۔ یہ دنیا میں خوشی چند دن کی ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تو میں پتہ چل جائے گا کہ حال کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے زندگی۔ یہ تمہاری ڈگریاں، تمہارے بنگلے، تمہارے گھر، تمہارے بیوی کے 2 لاکھ روپے جو تم اس پر ناز کرتے رہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی تم ہائے ہائے کرتے رہ جاؤ گے۔ کاش کہ میں قرآن اور حدیث پر عمل کر لیتا، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر لیتا،
میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلوا کر آتا تو وہ میرے بچے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تو مجھے خبر میں بھی اس کا ثواب مل جاتا، میرے لیے وہ صدقے جاریہ بن جاتے۔ وہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نیکی کا کام کریں گے، قیامت تک اس کا ثواب جاریہ بن جائیں گے۔ کیا کوئی انسان اس طرف نظر دوڑاتا ہے؟ اپنے آخرت کی، اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی کی فکر کون کرتا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے آج دنیا میں ہم چاروں طرف سے پٹے جا رہے ہیں، ہمیں آخرت پر بھروسہ نہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا دیکھا جائے گا میرے بھائی میرے دوست؟ وہاں کی سختی دیکھو گے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، خبر کے اندر وہ سانپ اور بچھو جو اندھیری کھوٹری ہے، کیا اس کو دیکھو گے؟ اس کو دیکھنے کے لیے تمہارے نیک اعمال صالح ہونے ضرورت ہے، تمہارا اعمال نامہ اچھا ہونا ضرورت ہے، ورنہ تو خبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اندھیری کوٹری کے اندر کالے اور سانپ اور کالے بچھو آپ کو ڈس دیں گے چاروں طرف سے۔ کیا اس خبر کی تیاری تم نے کی ہے؟ ذرا غور کرو۔ باتیں تو لگتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں اس لیے کہ تم عمل نہیں کرتے، سنتے ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ تمہارے کو جگانے کے لیے جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ جمعہ کے خطبے ہوتے ہی ہیں انسان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ انسان غفلت میں سویا ہوا ہے میرے بھائی میرے دوست، اس کو جگانا کا مقصد ہے، اس کو اٹھانے کا مقصد ہے، دیندار بنانے کا مقصد ہے۔ دنیا سے محبت جو رکھتا ہے، دنیا سے محبت کم کر کے آخرت سے محبت کرانے کا مقصد ہمارا ہے۔ اسی لیے جمعہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے جمعہ کو عید المومنین کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی عید سے بھی بڑی عید یہ جمعہ کی عید ہے، عید المومنین ہے، اسے نظر انداز کر دیا ہم نے، اسے ہم نے بلا دیا ہے۔ تو یہی تو ہے اہم عید، ہماری سب سے بڑی عید عید المومنین ہے، جو ہر جمعہ کو اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، مگر اس کی قدر رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ میرے بھائی اللہ سے ڈریے اور آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، خبر کی فکر کیجئے، ورنہ تو پچھتاؤ گے۔ وہاں پچھتانے سے کچھ بھی نہیں، یہاں پچھتا لو تو راستہ مل جائے گا، تمہیں منزل مل جائے گی۔ کوشش جاری رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ آپ کو راستہ دکھائے گا، صراط مستقیم۔ ہم جمعہ ہر نماز میں 5 وقت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا تم مانگتے ہو اللہ سے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ کیا تمہیں سیدھا راستہ ملا؟ بولو نہیں ملا؟ تو پھر کیسے ملے گا جبکہ تمہارا سیدھا راستہ جانے کا مقصد نہیں ہے؟ تم زبان سے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ راستہ کوئی اور، جاتے کہیں اور، کیسے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا میرے بھائی میرے دوست؟ قرآن اور حدیث سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیدھے راستے نہیں میرے بھائی۔ دشمن کے مقابلے میں اگر اس کے دانت کھٹے کرنے کا عزم ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمنوں کے الغار کے مقابلے میں سب بستہ ہو جاؤ اور متحد و منظم ہو کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دو، اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کر لو، اس کی یاد سے قوت حاصل کرو اور ہرگز کمزوری نہ دکھاؤ، آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے کو گرانے کی غلطی نہ کرو، ورنہ تمہاری ساکھ اور دھاک ختم ہو جائے گی، تم کم ہمت، بزدل اور کمزور ہو جائے گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فتنة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا أفتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا
ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ انفال آیت نمبر 40/5 اور 40/6۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، سب ایک جٹ ہو جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں اختلاف مت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر و ثبات سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان دو آیتوں میں 4 نہایت اہم ہدایت دی گئی ہے۔ ایک، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس سے تعلق استوار کرو۔ تیسرا یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر رہو، اور چوتھا یہ کہ آپس میں نہ جھگڑو۔ مسلمان بھائی ہے، میرے بھائی میرے دوست، آپس میں کس بات کا جھگڑا؟ آپس میں جھگڑا مت کرو۔ ضرورت ہے کہ ملت اخلاص و عزمیت کے ساتھ ان ہدایت پر کاربند ہو کر حالات کا مقابلہ کرے۔ بلا شبہ اہل اسلام امن پسند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ شر کو فروغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، ہمیشہ عفو درگزر کرنے سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کی عفو درگزری کی پالیسی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ شرافت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ان کی شرافت نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب یہ قادر ہو تو کمزوروں اور زیر پرستوں کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ کرے، لیکن اگر کوئی طاقت ظالم و جابر اپنی طاقت اور اقتدار کے ضم میں ان کو للکارے اور ان پر دست درازی کرنے لگے تو یہ چٹان کی طرح مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں اور دشمن کے چیلنج کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ ان کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ اہل اسلام کبھی درندہ صفت ظالموں اور جابروں سے نہیں ڈرتے۔ اقتدار کے نشے میں بدبخت ظالموں اور متکبروں کے لیے لوہے کے چنے ہوتے ہیں، چنانچہ چبانے کی کوشش کرنے والے ظالم اپنے ہی جبڑے توڑ ڈالتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 30/9 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ سورۃ شعراء۔ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو یہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اہل اسلام کبھی مقابلے میں پیٹھ نہیں دکھاتے، وہ دشمن کے مقابلے میں فتح یاب ہو کر آگے بڑھتے ہیں، شہید ہونے کی آرزو میں میدان مقابلہ میں اترتے ہیں، وہ ثابت قدم ہوتے ہیں۔ ان کی پامردی، استقلال، آہنی عزم اور چٹانی ثبات کی بنیاد اللہ رب العالمین کی ہدایت اور یقین دہانی ہوتی ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ڈرتے رہو، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ یقین دہانی میں بے پناہ قوت بھر دیتی ہے۔ وہ عزم و یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جس لشکر کے ساتھ اللہ ہے اس لشکر کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دیتی، کوئی طاقت۔ آج ہماری طاقتیں اکھڑ چکی ہے جس کی وجہ سے دشمن ہمارے اوپر غالب ہو چکا ہے۔ ہم ایک ہو جائیں، ایک متحد ہو جائیں، قرآن و سنت پر آ جائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو استوار رکھو۔ جنگ کے نازک مرحلے میں اس کو کثرت سے یاد کرو، مصیبت کے وقت میں کثرت سے یاد کرو، پریشانی کے حال میں اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو۔ تمہاری کامیابی اس کی نصرت و حمایت سے ہوگی، اللہ کی حمایت سے تمہاری کامیابی ہوگی۔ اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے ضم میں کبھی مبتلا نہ ہونا، بلکہ اسی پر بھروسہ رکھو، اس کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی حمایت سے تم فتح یاب ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو جب فتح و کامرانی نصیب ہوئی ہے، اللہ ہی کی نصرت و حمایت سے نازل ہوئی ہے۔ نصیب ہوئے بدر کے میدان میں لشکر اسلام کی تعداد انتہائی قلیل تھی، یعنی تھوڑی تھی،
ان کے پاس نہ ضرورت کے مطابق سواریاں تھیں، نہ ہتھیار، نہ مقابلے میں دشمن کی تعداد بھی کثیر تھی، اور وسائل و ذرائع کے لحاظ سے بھی وہ ان کے مقابلے میں بہت بڑھ کر تھے، مگر اللہ کی نصرت و حمایت نے لشکر اسلام کی دستگیری کی تو دشمن کو شرمناک شکست ہوئی، اور اہل اسلام کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جو کچھ فرمائے وہ بار بار دہرانے اور ذہن و قلب میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17، فَلَمْ تَقُولُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تم لوگوں نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو تیر چلائے وہ تو آپ نے نہیں مارے بلکہ اللہ نے مارے۔ میرے بھائی، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ دیکھو، غیر سے اللہ مدد کرتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد، ساری دنیا اسلام کے خلاف ہو جانے دو مگر تم منظم ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ تم فرقوں میں بٹ چکے، جماعتوں میں الگ الگ اللہ اکبر، پھر کیسے مدد آئے گی اللہ کی؟ کیسے نصرت حاصل ہوگی؟ آج ہم کاروبار میں پریشان، گھریلو معاملات میں پریشان، میاں بیوی کے جھگڑے گھروں میں، بیوی بچوں کے جھگڑے، کاروبار میں تنگی، برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں۔ کبھی جائزہ لیا ہے تم نے اس کا؟ جائزہ لو میرے بھائی، میرے دوست۔ اگر جائزہ لوگے تو تم قرآن اور سنت کی طرف آ جاؤ گے۔ ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن اللہ کی نصرت و مدد سے ہی فتح و کامرانی پاتا ہے، اور یہ کامرانی انہی کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ پانچوں نماز کی طاقت کا اندازہ تمہیں نہیں معلوم؟ یہ پانچوں وقت کی نماز کی طاقت کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب تم پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ ساری دنیا کی توپوں، ساری دنیا کی میزائل جو ٹیکنالوجی بنائے ہیں، اس سے تمہارا خوف، تمہارا ڈر چلا جائے گا، تمہارا ڈر چلا جائے گا۔ یہ پانچوں وقت کی نماز اگر تم نے پابندی سے پڑھ لی، سب سے زیادہ چڑ ہے تو ہمیں نمازوں سے چڑ ہے، سب سے زیادہ سستی اور کاہلی ہے تو ہمیں نمازوں سے ہے۔ مسجد کے اطراف باجو گھر ہیں، دکان ہیں، سب ہے، مگر پیر مسجد کی طرف اٹھتا نہیں، اس لیے کہ ہم شیطان کے دوست ہو چکے ہیں۔ شیطان ہمارا جگری دوست ہے، تمہارا ساتھی جگری دوست نہیں جو تمہارے ساتھ اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ یہ شیطان تمہارا جگری دوست ہے جو تمہیں گمراہی کی طرف، دین سے دور، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور، مساجد سے دور، نمازوں سے دور، توبہ سے دور، مغفرت سے دور، نہ جانے کن کن چیزوں سے تمہیں دور رکھ کر حرام کھانے، حرام کمانے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حرام کی روزی جب ملتی ہے تو تم خوش و خرم ہو جاتے ہو، نماز چھوڑ دیتے ہو۔ حرام کھانے کے بعد، حرام پینے کے بعد، حرام کا استعمال کرنے کے بعد کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ شیطان اس لت میں تمہیں ڈال دیتا ہے اور تمہارے منہوں میں بدبو آنے لگتی ہے، بیڑی، سگریٹ، پان پراگ، گٹکے کی، اور تم خود احساس کرتے ہو یہ بدبو لے کر میں مسجد کو کہاں جاؤں۔ شیطان تمہارے منہ کو بدبودار بنا دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی، اللہ نے کہا کہ تم اپنے منہوں کو پاک و صاف رکھو، ہمیشہ اپنے منہ کو پاک و صاف رکھو۔ ہر پانچوں وقت کی نماز میں مسواک کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا میرے بھائی، میرے دوست۔ جب 5 وقت انسان بندہ مسواک کرتا ہے، کلی کرتا ہے، تو اس کی بدبو چلے جاتی ہے، اور یہ پان پراگ، بیڑی، سگریٹ پی کر مسجد کو آتا ہے تو مسواک کر لے یا تو لوہے کا برش لے کو لگڑ لیا تو بھی باس نہیں، پورا چھنی ہو جاتا ہے، اس کو جبڑے چھنی ہو جاتے ہیں، مگر وہ بدبو نہیں جائے گی۔ بدبو جو جانا ہے تو تمہیں شیطان کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ
اذان کے اوقات میں جو مسجد کے اندر نماز کا وقت مقرر کیا گیا اس پر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جب جا کر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسی خوشیاں اور کیسی قوت تمہارے زندگی میں، تمہاری روح کو کیسا سکون ملتا ہے۔ موت بھی آئے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ چلو میں نے تو 5 وقت نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ مسجد میں آ کر 5 وقت کی فرض نماز ادا کرنا ہے، اور نفل اور سنت نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، مگر فرض پڑھنا مسجد میں افضل ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے تمہیں 10 لحظے نماز کے لیے، 4 رکعت کی نماز 10 لحظے تم آ جاؤ، وضو کرنے کے لیے 5 منٹ، نماز پڑھنے کے لیے 10، ٹوٹل 15 منٹ آپ کے لیے، اور آنے جانے کے لیے 5 منٹ رکھ لو۔ 20 منٹ کیا اپنے کاموں کے حساب سے تم نکال نہیں سکتے اللہ کے لیے اور اپنے لیے؟ اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم اللہ کے محتاج ہو۔ تو نماز تمہارے لیے ضرورت ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھو تو تم کافر ہو جاؤ گے، کفر میں چلے جاؤ گے، اور کفر کی حالت میں تمہاری موت ہوگی اور تمہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا، وہاں سے واپس ہی نہیں ہے۔ ایک طرفہ ٹکٹ ہے، وہ ٹکٹ لے لے گے، پھر وہاں سے ریٹرن ٹکٹ نہیں میرے بھائی میرے دوست۔ ویسی جگہ سے بچنے کے لیے ہم ہر جمعہ آپ کے سامنے خطبات پیش کرتے ہیں، تاکہ میرے مسلمان بھولے بھالے مسلمان قرآن و سنت کی طرف آ جائیں اور ایک منظم اور ایک متحد ہو جائے۔ جب دیکھو دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم آج فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہر ایک آدمی کا الگ الگ جماعت، ہر ایک آدمی الگ الگ سوچ۔ اللہ اکبر، یہ ایک سوچ نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف سوچ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ جنگ میں وہی لوگ اللہ کو یاد کریں گے، وہی لوگ اللہ سے تعلق استوار کریں گے، اور وہی لوگ حق کے لیے لڑیں گے اور متحد و متفق ہو کر دین ملت کی خاطر میدان جنگ میں اتریں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں گے، جو عام زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہوں گے، اور جن کی عام زندگی سرکشی اور نافرمانی میں گزر رہی ہو، ان سے کیسے توفیق کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرنے اور ملت کو اونچا اٹھانے کے لیے لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے۔ دشمن آ رہا ہے تو چھپنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی، اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ جب دشمن آئے گا تو تمہیں خوف نہیں ہوگا، سینہ تان کر کھڑو گے۔ اگر خنجر بھی سینے میں چلے جائے گا تو مرو گے تو شہید کی موت مرو گے، سیدھے جنت میں جانے والی موت تمہیں ملنے والی ہے، بلکہ تم پہلے سے ہی قرآن اور سنت پر عمل کرو۔ جب موقع آ جائے لڑنے کا تو تم بزدل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ پہلے سے اللہ سے تم راضی نہیں ہے، اللہ تمہارے سے راضی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں بری موت مار دے گا اور تمہیں جہنم رسید کر دے گا، تمہاری کوئی ہوا نہیں رہی، سب ہوا اکھڑ جائے گی میرے بھائی میرے دوست۔ یہ توفہ تو انہی سے کی جا سکتی ہے جو معمول کے حالات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں سب کو قربان کر دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے نفس کے اندر جو شر ہے اس شر کی قربانی دو۔ یہ نفس جو تمہارے سینے میں ہے وہی تمہارا سب سے پہلا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اسی شر پہ، اسی نفس پہ پہلے حملہ کرتا ہے، اسے قابو کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وسوسے ڈال کر تمہیں نفس شر میں مبتلا کر دیتا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ یہ توفہ تو انہی سے کی جا سکتی ہے جو معمول کے مطابق حالات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں، اور ہنگامی حالات میں بھی فرما برداری اور اطاعت ہی ان کا شعار ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، آخری ہدایت یہ ہے کہ آپس میں چھوٹے چھوٹے مفادات اور اغراض کے لیے باہم برسر پیکار نہ ہو، اتحاد و اتفاق اور اخوت و نظم کی زندگی گزارو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، مسلمان آپس میں بھائی ہے میرے بھائی۔
ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کا اثر ہونا چاہیے کہ مجھے بھی اس کی تکلیف ہو۔ میرے بھائی ایسا کہاں ہے میرے بھائی؟ کوئی مر رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو خاموش تماشا دیکھتے ہوئے کھڑا ہوگا، کوئی ڈوب رہا ہے تو اسے ہاتھ دے کر بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اگر ہاتھ لگاؤں تو میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ مدد اللہ سے لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچائے گا، اس ڈوبنے والے کو بھی بچائے گا۔ نیت اچھی رکھو، اخلاص کے ساتھ رکھو، اللہ کی مدد شامل ہے تو کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں کر سکتی۔ باہمی افتراق و انتشار وہ بدترین بیماری ہے جس میں مبتلا ہونے والی امت پست ہمت، کمزور، بزدل اور بے دقت ہو جاتی ہے، نہ اس کی دھاک رہتی ہے اور نہ ساکھ و میدان کی گیند بن جاتی ہے۔ جو کھلاڑی جدھر چاہے ٹھوکر مار کر اکھیڑ دے، اسلام کو ماننے اور قبول کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا احسان یہی جتایا ہے۔ اسلام کی بدولت ان کی برسوں کی خانہ جنگی ختم ہو گئی، ان کی آپس کی دشمنیاں ناپید ہو گئی، اسلام کی وجہ سے ان کے قلوب میں باہمی الفت اور معدت پیدا ہو گئی، اور رشتہ اسلام کی بدولت یہ بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کا رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 103۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے فرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ آگ کے گڑھے سے مراد جہنم بھی ہے اور باہمی جنگ کی آگ بھی ہے۔ اسلام ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ان کو بچا لیا اور اس کو اسلام کے رشوہ اخوت و محبت میں پرو کر بھائی بھائی بنا دیا۔ یہی اخوت و معدت، رفاقت اور اللہ کے دین کی بنیاد پر مضبوط اجتماعی ملت اسلامیہ کی عظمت و شوکت، رفعت و سربلندی اور رعب والا اقبال کی ضمانت ہے۔ یہ اتحاد اور اجتماعیت ایمان کا صریح تقاضا اور ایمان کی فطرت ہے۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط اجتماعیت، اتفاق و اتحاد کی انتہائی پرزور تاکید فرمائی ہے، جس کو نظر انداز کر کے ملت یہ اطمینان ہرگز نہیں کر سکتی کہ وہ اسلام پر عامل ہے اور اس کی زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت اتحاد و اجتماعیت کی سفارش کرتی بلکہ تاکیدی حکم دیتی ہے، اور اس تاکیدی حکم سے انحراف اور لاپرواہی پر عبرتناک انجام اور رسوائی کے وعید سناتی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جنگل میں 3 آدمی ہو، وہ اجتماعی طور پر مل کر نماز کا اہتمام نہ کرے تو لا محالہ ان پر شیطان مسلط ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ غور سے سنو میرے بھائی میرے دوست، جماعت سے بہرحال وابستہ رہو، ورنہ تمہارا حشر اس بھیڑ کا سا ہوگا جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اور بھیڑیا اسے اپنا لقمہ تر بنا لیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سفر کی عارضی اور غیر مستقل حالت میں اجتماعیت اور منظم و متحد رہنے کی اس قدر غیر معمولی تاکید ہے تو قیام اور حضر کی حالت میں تو اجتماعیت کی تاکید اور زیادہ شدید ہوگی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صریح اور پرزور ہدایت کے ہوتے ہوئے قیام و حضر کے دوران معمول کے حالات میں نظم و اجتماعیت کو نظر انداز کرنے اور غیر متحد رہنے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور ایسی غیر اجتماعی زندگی اسلامی زندگی کہلائی جا سکتی ہے؟ ذرا غور کرو میرے بھائی میرے دوست، تم آپس میں ایک دوسرے نفرت کرو گے پھر اسلام کی اجتماعیت کہاں رہ جائے گی؟ مگر بات صرف اتنی نہیں ہے جس کی طرف علامہ
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اور اتحاد کی صرف تاکید ہی نہیں فرمائی ہے، بلکہ اتحاد اور اجتماعیت کو نظر انداز کرنے اور تفرقے کی زندگی گزارنے کے بارے میں وعید بھی سنائی ہے۔ اس کا انجام لازماً تباہی اور عبرتناک ذلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں پر لا محالہ شیطان مسلط ہو کر رہے گا۔ ایسے لوگوں کا حشر وہی ہوگا جو ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بھیڑ کا ہوتا ہے۔ بھیڑیا اس کو اپنا لقمہ تر بنا لیتا ہے۔ کیا اس سے زیادہ ذلت خواری اور تباہ کن انجام کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پھر اسی حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن میں 5 وقت اجتماعی نماز اجتماعیت کے ساتھ اجتماعیت کی زندگی میں گزارنے ہی میں مشق اور سبق ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جو صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، اس میں آپس کے انتشار، افتراق اور اجتماع جماعت سے الگ رہنے کی عبرتناک انجام کی کچھ اور تفصیل وضاحت ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے، جس طرح بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے، وہ ریوڑ سے الگ ہونے والی بھیڑ کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، اور اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اگر لوگ جماعت بن کر نہ رہیں تو ان کو الگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ تو اسے لوگ پک ڈنڈیوں پر مت چلنا، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت عامت المسلمین کے ساتھ رہو۔ پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچنے کا یہ مومنانہ انداز بھی ملتا ہے کہ اتحاد اور اجتماعیت صرف اسی لیے مطلوب نہیں ہے کہ دنیا میں عزت و اقتدار کا ذریعہ بنے، بلکہ اس کا اصل صلہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی بے مثال نعمتوں کا گھر جنت ہے، اور اس جنت کی طلب کا ذریعہ یہ اللہ کی رضا اور اس کی بے مثال، اور آدمی جماعت سے چپٹا رہے اور اتحاد اور اجتماعیت کی زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے بھائی میرے دوست، جو شخص جنت کے وسط میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہے، بنانے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ جماعت سے چمٹا رہے، اس لیے کہ آدمی اکیلا ہو تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ دو ساتھ ہو جائے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ مطلوب اجتماعیت اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جب کرۂ ارض کے ہر خطے مسلمان دین ملت کے لیے مخلص ہو، دین و ملت کی عظمت و غلبہ اور سر بلندی ہی ان کا نصب العین ہو۔ ہر مسلک و مکتب فرق مسلمان اور ان کی تمام حکومتیں اپنی محدود اغراض، اپنی انا اور اپنے چھوٹے وقار کو، اپنے جھوٹے وقار کو دین و ملت پر اور دین ملت کے عظیم تر مفاد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی معمولی مفادات اور اغراض سے اونچے اٹھ کر دین ملت کو سر بلند کر رکھنے اور اس کی عزت و آبرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمدہ اور مستعد ہوں۔ اسی وقت مسلمان ملت کی دھاک اور ساکھ قائم ہو سکتی ہے، اور وہ ایک طاقتور باعزت اور سربلند ملت کی حیثیت سے ابھر سکتی ہے، اور اس دو واقعات اور توقعات وابستہ کی جا سکتی ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو برپا کیا ہے۔ دشمنان اسلام کے مقابلے میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ڈٹے اور جم کر ان کا مقابلہ کرنے میں کسی وقت یہ رکاوٹ سامنے آ سکتی ہے کہ دشمنان اسلام کو جس قائد نے للکارا ہے وہ اپنی عام زندگی میں اور زندگی کے پچھلے مرحلوں میں معیاری نہ رہا ہو، یا اسلام اور ملت سے اس کا تعلق مضبوط اور قابل لحاظ نہ رہا ہو، بلا شبہ یا شبہ میں ڈالنے والا رہا ہو، یا کچھ ایسی چیزوں کا حکم دے رہا ہو، یا ایسی پالیسی اپنا رہا ہو جو دوسروں کو اپنی بصیرت و حکمت کے تحت زیادہ موزوں اور کارآمد نہ معلوم ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا اجتماعیت سے الگ ہو کر اپنی خیر منانے کی کوشش کرنا دین کا تقاضا ہے، یا مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنا اور ملت کے عظیم ترین مفاد میں لڑنا دین کا تقاضا ہے؟ تو اس نہایت واضح اور دو ٹوک جواب یہ ہے کہ ہر حال میں اجتماعیت کا ساتھ دیا جائے اور عامت المسلم کے ساتھ مل کر اس قیادت کے تحت ملت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اور قیادت کے احکام و مرضی کے خلاف بھی سنے جائے اور اطاعت کی جائے۔ ہاں، اگر برسر اقتدار اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے لگے تب اطاعت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی حکمران کی، کسی جماعت کی
کسی معلم کی، کسی مفتی کی، کسی ملا کی، کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ کی نافرمانی کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے جب تک سربراہ صریح طور پر اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اس کی اطاعت کی جائے، اور مسلمانوں کے اطاعت کو ہرگز متاثر ہونے نہ دیا جائے۔ البتہ دین کی اس روح کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرت کبھی مسمحل نہ ہونے دیا جائے، اور کسی مرحلے میں بھی دین و ملت کے عظیم تر مفاد کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ میرے بھائی میرے دوست، بہت سی باتیں ہیں، وقت کی کمی ہے، اور حکمت عملی پر کتاب و سنت کی بالادستی ہمیشہ برقرار رہے۔ کتاب و سنت کون سی بات میرے بھائی؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث پر جمنے کی بات، اتحاد و منظم اگر ہونا ہے تو قرآن اور حدیث پر ہی منظم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز متحد اور منظم تمہیں نہیں کر سکتی، کوئی چیز۔ یاد رکھو، اللہ نے قرآن اتارا ہے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، اور کس پر اتارا یہ ذرا غور کر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کسی پیر ملا مرشد کی نہیں۔ اور تم بھٹکے جا رہے ہو، تمہیں یہ ملا مولوی پیر و مرشد گمراہ کر کے تمہیں تباہ تاراج کر دیتے ہیں، تمہاری زندگی برباد، تم بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے پہنچ گئے، اور موت کا پروانہ آئے گا اور فرشتے تمہاری روح نکالنے کے واسطے آئیں گے، تو تمہیں اندازہ ہو جائے میری 50 سال کی زندگی، میری 60 سال کی زندگی، میری 10 سال 70 سال کی زندگی کیسی گزری ہے، کیسے بھیانک فرشتے آ گئے ہیں۔ میں تو فلانے کی عبادت کرتا رہا، پوچھتا رہا، فاتحہ دلا، 11ویں دلا، نہ جانے کیا کیا کیا، ملا مولوی پیر و مرشد جو کہتا رہا وہ میں کرتا رہا۔ یہ ایک بات میں نے نہیں سنی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول، اور یہ بھیانک فرشتے آ گئے۔ دیکھو تمہیں اٹھاؤ قرآن کے اندر کہیں یہ رسم و رواج ہے تو دکھاؤ، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھو تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تمہیں پڑھنے بھی نہیں دیتے، یہ ملا مولوی معلوم ہے، تمہیں پڑھو مت، ہم پڑھ لیے، ہم جو بولے وہ کرو، ہمیں دکشنہ دیتے رہو، ہمیں اجرت دیتے رہو، اور خبر میں بھی ہم بچا لیں گے، میدان حشر میں بجائے تمہارے باپ کا مال بچا لیں گے۔ کیا دین اتنا مرنے کے بعد آسان ہے؟ فرشتے چھوڑ دیں گے تمہیں؟ کسی کو نہیں چھوڑیں گے میرے بھائی۔ روحیں جاتی ہیں، بری روحیں جہنم، زمین کے نیچے 7 زمینوں کے نیچے علین سجین ہے میرے بھائی میرے دوست، تمہاری روحوں کو وہاں پٹک دیا جاتا ہے، وہاں سے کوئی روح نکل کر نہیں آتی۔ تم سمجھتے ہو کہ جمعرات کے دن مرنے والی کی روح آ گئی، اس کے لیے سامان، کھانے پینے کا سامان ریڈی کر دو، سب جھوٹ ہے۔ کیسے آئے گی روح؟ جہنم میں چلے گی۔ شرابی تھا، کبابی تھا، گٹکا کھانے والا، پینے والا، شرابی، بیڑی سگریٹ پینے والا جہنم کے اندر چلا گیا، اور اس کی روح آئے گی؟ نہیں آ سکتی میرے بھائی، وہاں فرشتے مقرر ہے۔ اور یہ روح آنے والی کون؟ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کا امزاج شیطان ہوتا ہے، یہ شیطان آتا ہے، اور اس کو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اماں کی، ہمارے بابا کی روح آ گئی۔ نہیں، اٹھاؤ تو صحیح قرآن کو، اٹھاؤ تو صحیح احادیث کو، دیکھو معلوم پڑ جائے گا۔ اور تم ہم سے ملنے کتراتے ہو، ہمیں تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ ارے بھائی وہ مسجد کے مولوی صاحب سے ملو نہ کو، وہ فاتحہ درود نہ مر گیا مردود کرتے۔ کسی نے کہا اسی محلے میں ہمیں، وہ مسجد کو مت جاؤ، فاتحہ درود نہ مر گیا مردود، وہ مسجد کو جاؤ نہ کو۔ اللہ اکبر، فاتحہ تو ہم زیادہ دلاتے ہیں میرے بھائی، سنتوں میں فاتحہ، نفلوں میں فاتحہ، پورے 5 وقت کی نماز میں فاتحہ۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کان کھول کر سن لو اے مسلمانوں کی جماعت، کیا سمجھتے ہو تم؟ فاتحہ تو دلانے والے ہم ہیں، فاتحہ پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ جس طرح اللہ نے فاتحہ دلانے کہا ہے اس طرح دلاتے ہیں، جس طرح پیر و مرشد دلاتے ہیں ویسا ہم نہیں دلاتے۔ اللہ نے بولا جیسا فاتحہ پڑھو۔ فاتحہ تو دعا ہے میرے بھائی، نماز میں اللہ سے ہم کلامی ہے۔ تم بات کرتے ہو، اللہ سے رابطہ ہوتا اللہ سے اور تمہارا، یہ تصور رکھو تمہارے دل میں کہ اللہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں اتنا بھی احساس نہیں؟ فاتحہ پڑھنا ہے،
فاتحہ پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے، بوندی اور بریانی پر فاتحہ پھونکنا نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست۔ شیطان آتا ہے تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے پھونک مارو، شیطان بھگ جائے گا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، اور تم ماں کو لے کر جا کر کہاں پھونکوا رہے ہو۔ قرآن نے سورہ فاتحہ کی بے عزتی تو تم نے کی اور کہتے ہو کہ ہم بے عزتی کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی میرے دوست، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بول کر اپنی بات ختم کر دوں گا، مسلمان پر سماع و اطاعت واجب ہے، سننے کے بعد عمل کرنا واجب ہے۔ جو بھی باتیں قرآن و حدیث کے تعلق سے آپ لوگ سنے ہیں، سننے کے بعد اطاعت ضروری ہے میرے بھائی، یعنی صاحب امر کا حکم سننا اور ماننا واجب ہے، خواہ صاحب امر کا حکم گوارا ہو یا نہ گوارا، تمہیں پسند ہو یا ناپسند۔ قرآن و سنت پر ہے تو ماننا ضروری ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سما نہ اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے خلاف نہیں ہونا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہونا، وہ چیز تمہیں ماننا نہیں، سننا بھی نہیں، اطاعت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہیں گناہ نہیں ہوتا۔ مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جو ہے، صحیح حکم جو ہے، اگر تمہیں اسے نہیں مانے تو تمہیں گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سما نہ غیر، ہاں اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو سماعت ضروری نہیں ہے، اطاعت بھی ضروری نہیں ہے، یا نہ ایسا حکم نہ سنا جائے نہ اس کی اطاعت کی جائے۔ میرے بھائی میرے دوست، بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ اسی متعلق، ملت کا زوال جو ہے اس کے تعلق سے ہم نے آج ملت کا زوال نیچے جا رہا ہے، ملت ہے نا گمراہی کے دلدل میں پھنسی جا رہی ہے، آج بیماریوں میں مبتلا ہے، دشمن کی پوری نگاہیں مسلمانوں پر ہے، ہمیں اس کا ہوش نہیں ہے، ہمیں نمازوں کو سہارا نہیں بناتے۔ نماز ہمارے لیے ہتھیار ہے میرے بھائی، ہتھیار، نہ ہمارے پاس بم ہے، نہ مشین ہے، نہ میزائل ہے، نہ پستول ہے، نہ تلوار ہے، نہ چاقو ہے تو ہمارے پاس اللہ کی طاقت 5 وقت کی نماز ہے۔ ان 5 وقت کی نماز کو تم قائم کر لو، تمہاری روح کے اندر سکون اور طاقت پیدا ہو جائے گی، دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے گی تمہارے سے ٹچ ہو کر بھاگ جائے گی، دنیا کا دشمن بھی تمہارے سامنے اگر کھڑ جائے تو تم لرز نہیں جاؤ گے، تو ہمت سے ڈٹ کر اسے بات کرو گے، مقابلہ کرو گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا اللہ کا محبوب شخص ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں؟ کیا اللہ آپ سے محبت کرے یا نہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر زیادہ سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ کرونا جیسی بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اور زیادہ پھیل رہی ہے، اے اللہ عالم کے انسانوں اور مسلمانوں کو تو اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کا توڑ کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، اس کو دنیا میں نازل فرما میرے پروردگار۔ اس دوا کے ذریعے شفاء کل، شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ، شفاء دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ اس ظلم کو روک لے۔ اے اللہ دشمن کو نیست و نابود فرما دے میرے پروردگار۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہیں اللہ حلال روزیوں سے ان کے راستے، ان کے دروازے کھول دے، حلال روزیاں عطا فرما۔ اے اللہ حرام روزی سے اللہ ہر مسلمان کو بچا لے میرے پروردگار۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنیوں میں بدل دے۔ اے اللہ میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأقسام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث